اچھا جی، ایکس ہندو سن. اچھا یہ نو مسلم ہے ماشاء اللہ میرے خیال سے وہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تقوی، اخلاص اور عاجزی کیا ہوتے ہیں اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. تقوی، اخلاص اور عاجزی. دیکھیں قرآن کریم نے تقوی کے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں. ان میں دو طریقے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ تو وہ ہے جو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے بہت جلدی رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ بھی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، کہ جب ایک آدمی اپنے اوپر کچھ ریسٹرکشنز لاگو کر لیتا ہے، اور وہ ریسٹرکشنز وہ ہیں جو عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہیں. کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، اور ایک آدمی اگر میرڈ ہے تو اپنی میرٹل جو 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 تعلق ہے وہ اسٹیبلش کرنا اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر اس نے ان تینوں جائز چیزوں کو اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے حرام کر لیا روزہ رکھ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حرام چیزوں سے تو بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے جب وہ حلال چیزوں سے بچ رہا ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. قرآن کریم نے جو لعلکم تتقون کا جو ذکر کیا یعنی روزے کے کانٹیکسٹ میں، وہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، یعنی جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. وکونوا مع الصادقین. تو تقوی کا جو دوسرا پیمانہ اور معیار ہے وہ ہے سچوں کے ساتھ رہنا، کہ اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کی کمپنی میں رہیں، انشاءاللہ آپ متقی بن جائیں گے، کیونکہ سچوں کو دیکھ کر آدمی سچا بنتا ہے. لہٰذا حرام چیزوں سے بچنا اور سچائی اختیار کرنا تقوی ٹھہرا. ٹھیک ہے، یہ تو تقوی ہوا. اب آ جائیں تواضع. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، اور اس ایک اور لفظ آپ نے بولا تھا اخلاص، اخلاص بولا تھا نا؟ جی 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 اخلاص کو لے لیتے ہیں سب سے پہلے دوسرے نمبر پر. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ شو آف یعنی ریاکاری کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں. مثلا آپ نے مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، چلو اپنی رکعت جو ہے لمبا کر دو، لمبے لمبے سجدے کرو. تو اب آپ یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اب آپ کا اخلاص ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تنہائی میں بھی اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں اور مسجد میں بھی اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو اب آپ کا سجدہ اللہ کے لیے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو ریاکاری سے بچنا ہی اخلاص ہے. تواضع کا مطلب کیا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی ایروگینس اپنے اندر کسی بھی اعتبار سے نہ لے کر آئیں. اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی کریں تو اللہ کے لیے. یہ تو اگر مان لیجئے مثلا میں یہ کہوں کہ یہ خدا کا دشمن ہے لہٰذا میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں چونکہ یہ خدا کا دشمن ہے، اور میں اس سے 1000 درجہ بہتر ہوں چونکہ اس نے یہ خدا کا دشمن ہے اور میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو یہ ایروگینس نہیں ہے، چونکہ میری محبت اور میری دشمنی خدا کے لیے ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ یہ